پاکستان کے اس مشکل ترین حالات میں پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے جانے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ 9 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں 3 وقت یا 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے یا اپنا من پسند کھانا نہیں کھا سکتے۔ برطانیہ جس نے ہمیشہ ہمارے پہ حکمرانی کی ہے، برطانیہ جو بر صغیر کا رولر رہا ہے، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو رولر سمجھتا ہے۔ وہ کیوں رولر سمجھتا ہے اور پاکستان سے کس مد میں لوٹ مار کر کے اربوں روپے وہ یہاں سے لے جاتا ہے۔ اس دفعہ جو امتحان ہوا ہے او لیول کا، اس میں 1 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی ہے۔ 1 لاکھ امیدواروں نے فیس کی مد میں 21 ارب سے زائد کی رقم برٹش کونسلز کو ادا کیا ہے، یعنی کہ برطانیہ حکومت کو ادا کیا ہے۔ پاکستان کے بچے کس طرح ترقی کریں گے اور پاکستان میں کس طرح بچوں کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا۔ اگر یہ آپ سب ملا لیں تو ایک امتحان کی مد میں کیمبرج یونیورسٹی پاکستان سے 30 ارب روپے سالانہ سے زائد حاصل کر لیتی ہے۔ پاکستان میں امریکن سکولز، پاک ترک سکولز اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے کیمپس الگ کمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل ادریس بٹ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں اپنے بہت منفرد ویلاگ آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنے والا، میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ پاکستان کے اس مشکل ترین حالات میں پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے جانے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، 9 کروڑ سے زائد تو چلے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ 9 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں 3 وقت یا 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے یا اپنا من پسند کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ اندازہ لگا لیں، اور وہ ان کی بھوک باقی رہ جاتی ہے۔ اور یہ ریشو جو ہے وہ آگے 23 کے گزرنے کے بعد 24-25 میں بڑھنے جا رہی ہے، یہ کم ہونے نہیں جا رہی۔ دوسری میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان مشکل ترین حالات میں برطانیہ جس نے ہمیشہ ہمارے پہ حکمرانی کی ہے، برطانیہ جو بر صغیر کا رولر رہا ہے، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو رولر سمجھتا ہے۔ وہ کیوں رولر سمجھتا ہے اور پاکستان سے کس مد میں لوٹ مار کر کے اربوں روپے وہ یہاں سے لے جاتا ہے۔ آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ مٹھی بھر اشرافیہ پاکستانی دولت کو کس طرح برطانیہ پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ ناظرین، برٹش کونسلز آپ نے دیکھی ہوں گی، پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے۔ ان کے زیر اہتمام اے لیول او لیول کے امتحانات ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو امتحان ہوا ہے او لیول کا، اس میں 1 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی ہے۔ 1 لاکھ امیدواروں نے فیس کی مد میں 21 ارب سے زائد کی رقم برٹش کونسلز کو ادا کیا ہے، یعنی کہ برطانیہ حکومت کو ادا کیا ہے۔ اس طرح صرف ایک او لیول کے امتحان میں کیمبرج بورڈ 21 ارب روپے پاکستان سے لے گیا ہے، جبکہ پاکستانی فیڈرل گورنمنٹ کا پورے سال کا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 65 ارب روپے ہے۔ 65 ارب روپے کا مطلب سمجھ لیں، 1 لاکھ بچوں نے ایک امتحان کی مد میں 21 ارب سے زائد کی رقم دی ہے۔ 65 ارب روپیہ 12 سے 14 کروڑ عوام کے بچوں کا بجٹ ہے، جنہوں نے پاکستان کے مستقبل میں جا کے پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ان کے پاس 65 ارب روپے ہے اور 12-14 کروڑ ہیں، یعنی کہ اندازہ لگا لیں 2-4-10 روپے جو ہے وہ فی بچے کے ذمہ آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے بچے کس طرح ترقی کریں گے اور پاکستان میں کس طرح بچوں کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا۔ آپ اس بات سے کہ 21 ارب روپیہ وہ لے گئے، آگے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ یہ صرف او لیول کا میں نے آپ کو بتایا۔ اے لیول جو ہے، اور ایک امتحان ہے آئی جی سی ایس سی، اور آئی جی سی ایس سی کے طلبہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اے لیول اور آئی جی سی ایس سی کے طلبہ اس میں امتحان میں شامل نہیں ہیں، وہ جو 1 لاکھ بچوں کا میں نے بتایا۔ اگر یہ آپ سب ملا لیں تو ایک امتحان کی مد میں کیمبرج یونیورسٹی پاکستان سے 30 ارب روپے سالانہ سے زائد حاصل کر لیتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، 30 ارب روپے ایک امتحان کے حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ سال میں یہ 2 مرتبہ امتحان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب 60 ارب روپیہ ہم سالانہ جو ہیں وہ کیمبرج یونیورسٹی کو ادا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں تو پاکستان میں
امریکن سکولز، پاک ترک سکولز اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے کیمپس الگ کمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلیمی ادارے ہمارے نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے گھر میں گھس کر ہمارا مال بھی لوٹ رہے ہیں، اور یہاں سے جو اصل نقصان ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہمارے ذہین بچوں کو باہر کھینچ رہے ہیں، یعنی کہ جس نے اے لیول او لیول کا امتحان پاس کر لیا اس کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ صرف پاکستان سے باہر ہی جائے گا، اور وہ ذہین بچہ جب پاکستان سے باہر جائے گا پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا۔ ہمیں خدارہ اس پہ سوچنے کے لیے بہت انتہائی اہم سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے فیوچر کو، پاکستان کے دماغ جو ہیں انہیں بیرون ممالک کے ہتھے نہ چڑھنے دیا جائے، اور پاکستان میں ان سے خدمات لی جائیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ میرے خیال پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے جس پہ آج میں نے روشنی ڈالی ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجیے گا، اور اس حساس مسئلے کو آگے ضرور پھیلائیے گا۔ بہت شکریہ۔